الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، خلاق کے کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الاحقاف کی 10 نمبر آیا شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر تھے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، ایمان والوں کو کہا کہ لو کان خیر ما سبقونا الیہ، لو کان خیرا، اگر یہ دین وطین، دین اسلام، اگر اس میں بھلائی ہوتی، اگر یہ بہتر ہوتا تو ما سبقونا الیہ، تو کوئی بھی ہم سے سبقت نہ کر سکتا اس چیز پر، یعنی ہم سے کوئی بھی آگے نہ بڑھتا، سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، تو جب رب کائنات جل وعلا نے ان کو ہدایت کی دولت عطا نہیں فرمائی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو ان بدبختوں نے کہا یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس آیت برکہ میں رب کائنات جل وعلا نے ان کفار کے جہل مرکب کا ذکر کیا ہے، ہر اعتبار سے جاہل، عقل کا اندھا پن۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے صاحب فہم ہیں، بڑے شعور والے ہیں۔ میں اپنے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع مظہر رحمت کون مکان کی لینگویج، آپ کی زبان پر معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ، یہ اعتراض نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا، اہل عرب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ غیر عربی کو اجمی سمجھتے تھے، گنگا ہے ہمارے مقابلہ میں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ عربی کی فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں باقی ساری زبانیں ہیچ ہیں، ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اہل عرب میں تھوڑا سا زبان دانی کے اعتبار سے تکبر اور غرور پایا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کے بڑے بڑے مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی بھی نہیں ہے، بس اسی طرح کی دھن جو ان پر سوار تھی۔ اس بنا پر انہوں نے کہا اگر یہ قرآن سچی کتاب ہوتی، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، کیونکہ ہم اتنے عقل مند ہیں، اتنے دانا ہیں، اتنے زیادہ صاحب فصاحت و بلاغت ہیں کہ ہمارے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمان لے کے تو کون، غریب لوگ عموماً جو غلام تھے، جس طرح شروع میں ایمان لانے والوں میں میری کریمہ کا تاجر بوجم شفیع معظم رحمتم کی زوجہ ہماری ماں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خداد الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خداد الکبریٰ کے ساتھ ساتھ میرے کریم آقا کی بیٹیاں اور گھر کے دیگر افراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ ایمان لانے والے تھے۔ اور اس کے ساتھ اس بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضرت علی چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، میرے آقا کی ساری شہزادیاں، میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ابتدا میں ایمان لانے والے ہیں، اور پھر کچھ غلام مزید میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچی بات ہوتی تو یہ روم کا رہنے والا صہیب، یہ حبشہ کا رہنے والا بلال ہم سے کبھی بھی آگے نہ بڑھتا، ہم اس سے زیادہ عقل مند ہیں، اس سے زیادہ دانا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب وہ اس چیز کی ہدایت نہ پا سکے، ان کو راہ نہ ملی، اللہ تعالی نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے نہ کھولے، فَسَيَقُولُونَ، پھر ان قریب یہ کہیں گے کہ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، وہ بے وقوف اپنے آپ کو خود جھٹلاتے تھے۔
جس ذات بابرکات کو، جس شخصیت، جس ہستی کو خود انہوں نے صادق اور امین قرار دیا تھا، ان کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے لگے، جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کسی بھی بات کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تیری زبان سے نکلی ہے، کہ آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، اس کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، رب کائنات کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ رب کے فرماتے ہیں اے نابکارو عقل کے اندھو، یہ جھوٹ نہیں بلکہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح سے قبل موسیٰ کی کتاب بھی نازل ہو چکی ہے۔ تم کہہ رہے نا یہ قدیم جھوٹ ہے، قدیم جھوٹ نہیں، قدیم حقیقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، اور بڑی کتابوں میں سب سے پہلے کتاب حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور پھر سب سے بڑی کتاب قرآن مجید میرے نبی پہ نازل ہوا۔ تو اس سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ پر کتاب نازل ہو چکی ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کی کتاب امام بھی تھی، رہنما بھی تھی، ورحمہ اور سراپا رحمت بھی تھی۔ قرآن کریم بھی امام ہے، یہ رہنمائی فرمانے والا ہے، امامت کرنے والا ہے، ہدایت کے راستوں کو بتانے والا ہے، ان راہوں پر چلانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِ عَرَبِيًّا، سبحان اللہ، وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے پہلی کتابوں کی۔ قرآن مجید فرقان میں دو اعتبار سے مصدق ہے، ایک اس اعتبار سے مصدق تصدیق کرتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں وہ سچی ہیں، جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، نازل ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ تصدیق فرماتے ہیں کہ جو ان کتابوں نے خبر دی تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، آخر کتاب قرآن کریم آئے گی، میں وہ آ چکا ہوں، ان کتابوں کی اس اعتبار سے تصدیق کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن کریم نے آ کر پہلی کتابوں کو سچا ثابت کر دیا، کہ جو خبر پہلی کتابوں نے دی تھی وہ قرآن کریم کے نزول پر سچ ثابت ہو گئی۔ پھر قرآن کریم نے ان کی سچائی کی گواہی بھی دے دی کہ وہ کتابیں بھی سچی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ کتاب ھذا کتاب مصدق لسانا عربیا، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی لینگویج، اس کی زبان عربی ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ڈر سنائے ان لوگوں کو کہ جو مشرک ہیں۔ یہاں ظالموں سے مراد مشرک ہیں کہ ان شرک کا لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ڈر سنانا ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی آگ سے ہے، نافرمانیوں کی سزا کے طور پر ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، یہ قرآن کریم خوشخبری سنانے کے لیے آیا نیکوکاروں کو، ظالموں کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوا، اور نیکوکاروں کو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری دینے کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیر بن کے آئے ہیں، سب کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشیر بھی ہیں، ایمان والوں کے لیے نذیر بھی ہیں۔ بشیر اس اعتبار سے کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں شکر ادا کرتا ہوں رب کائنات کا، اور آپ کی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اور ڈر کیا ہے؟ خدا نخواستہ نافرمانی نہ کریں، وگرنہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، بندہ لا کے جہنم ہو جاتا ہے۔ کبھی غرور اور تکبر نہ کرے عبادت پر۔ آپ جانتے ہیں جو عبادت پر غرور کرتے ہیں وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی عبادت غرور سے برباد ہو جایا کرتی ہے، تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ڈر بھی سناتے ہیں میرے نبی۔ اسی طرح کافروں کو خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے، ڈر بھی۔ خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لو، سب کا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور ڈر، اگر تم نہ مانو گے تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ وہ ہر اعتبار سے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ دنیا کا کوئی ظلم و ستم، جبر و قہر کی کوئی آندھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکی۔ ممکن نہ ہو سکا کہ کافروں کا ظلم و ستم ان کو معاذ اللہ تعالیٰ دین متین سے واپس لے آتا، پھر دیتا۔ اپنی جانوں کو قربان کر دیا، آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر لینا برداشت کر لیا، اونٹوں کے درمیان چر گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے تو برداشت کر لیے، مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت کیا ہے کہ تو شرک میں داخل ہونا اتنا مشکل جانے کہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے تیرے کر دیے جائیں، تو برداشت کر لے گا، مگر تو شرک کو نہیں اپنائے گا۔ یہ ایمان ہے کہ تو کہے گا کہ کوئی آدمی میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے، میرے بدن کو آگ میں جلا دے، میں یہ تو برداشت کر لوں گا، مگر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ ایمان ہے۔ فرماتے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ رب کریم کی رحمت کے سایہ تلے ہوں گے، عیش و آرام کی زندگی، وہ قیامت کی زندگی بسر کریں گے، ان کو کوئی خوف و خطر نہ ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ان کا منتظر ہوگا، حور و غلمان ان کے نوکر ہوں گے، جنت کی نعمتیں ان کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور یہ آرام و سکون کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی دکھ نہ ہوگا، انہیں کوئی فکر نہ ہوگی، انہیں کوئی بھی خوف نہ ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رب کے ہیں، رب ان کا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو پھر جب ان کے میرے کریم آقا رسول اللہ کو ارشاد گرامی قدر سبحان اللہ و بحمدہ، میرے کریم فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سروں پر عزت و عظمت کے تاج سجائے جائیں گے، ان کو جنت کا لباس زیب تن کروایا جائے گا، جنت کا وہ شاہی لباس ان پر بڑا سجے گا، حسن کے وہ مرقع ہوں گے، اتنے خوبصورت کہ دنیا میں اتنا حسین و جمیل کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ ان کے سروں پر جنت کے تاج اس قدر روشن و تاباں، اتنے حسین و خوبصورت کہ ان کی روشنی سورج کی روشنی کو مانند کر رہی ہوگی۔ اہل جنت پوچھیں گے، اہل معاشر پوچھیں گے، اہل معاشر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ رسولان اعظام ہیں؟ میرے کریم آقا رسول رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، منادی ندا کرے گا، پکار کے کہے گا نہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ رسول نہیں، ان کا درجہ تو بہت بلند والا ہے، یہ انبیاء نہیں، ان کی شان تو گویا بہت بالا ہے۔ منادی ندا کرے گا، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی اولاد نے قرآن کریم کو صحیح پڑھا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا، یہ وہ والدین ہیں، یہ عزت والدین کو۔ پھر میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے، سوچو جس کے اپنے گھر میں آفتاب ہو اس کا عالم کیا ہوگا، جو خود قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، غوغۂ معاشر سے بے پرواہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر میری امت کے مؤذنین تھے، جو اذان دیا کرتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، حضرت بلال حبشی کی قیادت میں جنت کی سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، میرا رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہیں، خالدین فیہا، پھر 1-2 دن کے لیے نہیں، 10-12-15 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال 10-20 سال کے لیے
1000 2000 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ اب نہ کبھی موت آئے گی، نہ کبھی ان کو جنتوں سے نکالا جائے گا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر خود سوچیں، اگر رب کائنات ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، سبق لینے کے لیے، درس سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو کسی پر احسان تو نہیں کرتے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر اس کو فکر کاہے کا، جس سے رب راضی سارا جگ راضی، پھر وہ لائق جنت ہوگا رب کی رحمت کے ساتھ۔ رب کی فرماتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے نیک اعمال کا۔ جس طرح قبل ازیں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، حقیقت میں جنت کے اندر داخل ہونا نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ نیک اعمال اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، سورسز ہیں، وسائل ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے، یہ وسیلے ہیں۔ نیک عمل کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا تو پھر اپنے محبوب بندوں کو جن سے وہ راضی ہوگا ان کو جنت عطا فرما دے گا، جن سے ناراض ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے یہ بدلہ ہوگا ان کا کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔ رب کائنات کا شکر ادا کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی غرور نہ کریں، کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ تہجد ادا کرنے کی، اشراق و اوابین ادا کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی حضور سجدہ شکر ادا کیا کیجیے۔ مولا تعالیٰ دراصل تو میری مغفرت فرمانا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھا کیجئے، مولا تعالیٰ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، دراصل تو میری مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ دراصل جو تو نے مجھے توفیق دی ہے نا، تو چاہتا ہے کہ تو مجھ کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دے۔ یہ ساری کی ساری توفیق تو اس لیے تو مجھے دے رہا ہے کہ تو مجھے معاف فرمانا چاہتا ہے۔ مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس سے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم کسی نعمت کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت مزید بڑھا دوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔